ریڈیو پاکستان گلگت سے اگر پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان سرورت صبا حاضر ہوں۔ ایک صحت مند معاشرے کے لیے صحت مند ماں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور معاشرہ اس وقت ہی صحت مند انداز میں کام کرے گا جب مائیں ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہوں گی اور نئے نسل کی پرورش اور تربیت صحت مند انداز میں کریں گی۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کی خدمات گلگت بلتستان کے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ گلگت بلتستان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ نے بے پناہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ پہلی خاتون ڈی ایم ایس فیمیل ونگ PHQ ہے۔ آپ MNCH کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رہی ہیں اور ڈپٹی پروفیشنل کوآرڈینیٹر نیشنل پروگرام میں کام کرتی رہی۔ آپ فرسٹ DHO نگیر رہی ہیں۔ کووڈ کے دنوں میں آپ نے بہترین طور پر کام کیا۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ڈاکٹر نصرت ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا آج ٹائم نکال کے یہاں آنے کا اور مجھے موقع دینے کا کہ ہم اس بارے میں بات کر سکیں کہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہیلتھ پروگرام ایکچولی ہے کس مقصد کے لیے تھا۔ تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ گلگت بلتستان میں آپ کو کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ تھوڑا اپنا انٹروڈکشن ہمارے سامعین کے لیے کر دیجیے گا۔ میڈم، ایک آپ کو دیکھ کے پہلا خیال نہیں آتا ہے نا کہ اکثر بچیاں جو تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ واپس آتی ہیں تو اپنی کوشش کرتی ہیں کہ اپنا کلینک کھولیں یا ہاسپٹل تک محدود رہیں۔ آپ نے ایک ڈفرینٹ سے لائن کو چوز کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو موٹیویٹ کیا گیا ہے یا آپ اپنی اندر خواہش رکھتی تھی؟ دیکھیے، اگر انسان کلینک کھول کے بیٹھ جائے تو ہم ایک ہی انسان کو سرو کر سکتے ہیں نا ایک ٹائم پہ، لیکن ایڈمن کیڈر میں آنے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ نے پہلے بھی مجھ سے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جب رہی MNCH کی، یا میں DMS رہی، یا میں ڈپٹی پروونشل کوآرڈینیٹر رہی، یا میں DHO رہی، تو میں نے ایٹ اے ٹائم مطلب کتنی سارے انسانیت کی خدمت کی، اتنے سارے مجھے واسٹ ہیوج لیول پہ یہ خدمات دینے کا موقع ملا۔ تو اگر میں ایک ہی کلینک کھول کے بیٹھ جاتی تو میں میری سروسز محدود ہوتی، لیکن میں نے اگر اس فیلڈ میں آئی تو میری جو سوچ بھی یہی تھی کہ میں بڑے لیول پہ خدمات سر انجام دے سکوں، تو اس کے پیچھے کی سوچ تھی۔ بہت زبردست۔ دیکھیں نا، جب انسان کی سوچ اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ راہیں بھی نکال دیتے ہیں۔ کچھ جب کووڈ کے دنوں میں مطلب آپ کا بڑا چرچا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ فرسٹ لیڈی DHO تھی جو نگر میں کام کر رہی تھی۔ کووڈ کے دنوں میں کوئی ڈاکٹر جانے کے لیے راضی نہیں۔ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اور کتنا عرصہ آپ نے وہاں پہ کام؟ کووڈ میری وہاں پہ پوسٹنگ جب ہوئی تھی ایس DHO نگر، یہ ہوئی تھی جنوری 2020 میں، اور فیبرری 2020 میں فرسٹ جو ہے وہ ہمارا کاروان ایران سے پہنچا تھا، اور ان سب کے جو تھا وہ یہی تھا اس کے اندر کہ کووڈ جو ہے وہ اثرات ان کے پائے جاتے تھے۔ تو بینگ پبلک ایڈمنسٹریٹر مجھے اس ٹائم تو بہت سن کے حیرت ہوئی کہ مطلب اتنے فرسٹ ٹائم میرا اس طرح کا فیلڈ جاب کا وہ فرسٹ ایئر تھا، فرسٹ منتھ تھا کہ اس کے اوپر ہم کیسے قابو پائیں گے۔ لیکن وہاں پہ اس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر وہ تھے، ہمارے DC صاحب تھے، چیمہ صاحب۔ تو انہوں نے جب مجھے یہ بات بتائی کہ میڈم بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے اور آپ کمر کس لیں اور اب دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا کہ جی سر بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا رومز کیسے ہونے چاہیے۔ پھر میں نے اور DC صاحب نے مل کے ان کے لیے ایک چیز ہم نے خود دیکھی، اپنے ہاتھوں سے بلڈنگ چوز کرنا، وینٹیلیشن کیسی ہونی چاہیے، ان کا فوڈ کیسا ہونا چاہیے، ان کے جو ہے کلیننگ کی ہائیجینک کنڈیشنز کیسی ہونی چاہیے، اور اسٹاف جو ہے ان کو سینیٹری اسٹاف جو ہے وہ کس طرح سے کس حد تک ان کے رومز میں جا سکتے ہیں۔ مطلب بہت مائنیوٹ چیز سے لے کے بہت لارجر اسکیل تک جو ہے وہ ہر چیز کو سوچنا اور کرنا۔ اور پھر جو ان کے ہیلتھ ایشوز تھے، جیسے کہ موسٹلی وہ لوگ ایکسپوز تھے کووڈ سے، اور ان کے اندر جو سائیکولوجیکل ایشو آ رہے تھے، یقین کریں کہ میرے تو دن رات لوگ کالز کر کے، اور بینگ فیمیل جو ہیں وہ میرے نمبر سب کے پاس تھے، میں ان کو تسلی دیتی تھی۔ سائیکولوجسٹ کا بھی کام اس ٹائم میں نے کیا ان کا کہ جی آپ اس طرح سے کریں، کسی کو بریتھنگ ڈیفیکلٹی تھی یا کچھ بھی، تو تھوڑی سی ان کی جب میں ان سے بات کرتی تھی، فیمیل سے ایون میل سے بھی، ایک ڈاکٹر کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے، ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک انسان ہے، اور اس وقت جو اس کی نیڈ ہو، جو اس کی ضرورت ہو، جو اس کی پریشانی یا اس کی بیماری ہو، ہم اس حوالے سے اس سے بہت کنسرن ہوتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ میں تو دن رات سوئی نہیں ان دنوں، اور ہم کہتے تھے، میں سوچتی تھی کہ یہ جب ریکور ہو کے اپنے گھروں کو جائیں گے تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، اور واقعی وہ عید کے رمضان کے آخری دنوں میں ہم لوگ جو ہیں وہ اس کرائسس سے باہر آئے، اور اللہ کا شکر ہے کچھ سارے زائرین صحت مند ہو کے اپنے گھروں کو جب چلے گئے تو ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ اور اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ جو ہے وہ ایز ڈائریکٹر MNCH
गिलगित हो गई। बिल्कुल, ये जब पेशेंट जो है ना डॉक्टर के हाथ से सेहतमंद होकर निकलता है तो वाकई ये खुशी की बात होती है, उनके लिए ईद का बिल्कुल। समा होता है। बिल्कुल, ये ऐसा डॉक्टर जो खुद एहसास रखने वाले के लिए है। ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनकी जैसे कि बहुत बूढ़ी खवातीन थी, वो आई हुई थी, और उस टाइम क्योंकि लेबॉर्ट्री के ऊपर भी इतना रश था कि किसी की रिपोर्ट नहीं आ रही, लोग परेशान होते थे। तो मतलब कि एक वाक़या मुझे याद है कि एक रात थी, मैं एक क्वारंटीन सेंटर में गई तो वहाँ एक अम्मा बैठी हुई थी और वो दूर बैठी हुई थी। मैं पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा मैं इनसे जाके करीब जाके बात करूँ। तो क्योंकि वहाँ से हम रिलीज़ करने के लिए 2-4 लोग जो उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई उनको हमने घरों को भिजवाना था। तो मैं वो अम्मा जी के पास खुद चल के गई। तो मैंने कहा कि आपका, मैंने शिनाज़ ज़बान में उनसे बात की कि आप का मसला क्या है, आप यहाँ कब से। वो रोने लग पड़ी कि मैं तो इतने दिनों से हूँ, मेरी रिपोर्ट नहीं आई। मैंने वहीं खड़ी होकर मैंने कहा कि आज मैं घर नहीं जाऊँगी जब तक कि मैं इनकी रिपोर्ट नहीं निकलवाऊँगी। फिर मैंने, क्योंकि लेबॉर्ट्री में हमारी जो एक फ़ीमेल डॉक्टर जो उन दिनों बहुत मेहनत कर रही थी, डॉक्टर उज़मा थी, मैंने पर्सनली उनको कॉल की। मैंने कहा कि उज़मा देखें, इनकी रिपोर्ट यहाँ अभी तक नहीं आई और ये इतने दिनों से किस, हो सकता है ये नेगेटिव हो, तो ये किस जुर्म की सज़ा काट रही है यहाँ पे। वहाँ मैंने 2 घंटे, मैंने उस सर्दी में बारिश में मैं दरख्त के नीचे खड़ी रही, मैं वहाँ से गई नहीं। उनकी रिपोर्ट मैंने गिलगित से निकलवाई, मंगवाई, वो नेगेटिव थी। फिर मैंने उनको बड़ी इज्जत से हार पहना के खुशी से और एम्बुलेंस में भिजवा के फिर मैंने उनको उनके गांव, क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी में रात के टाइम उनके गांव से कोई बंदा आ भी नहीं सकता था और मौसम भी ऐसा था, तो मैंने उनको गाड़ी में भिजवा के उनके घर रुखसत किया। और जो उस वक्त उन्होंने मुझे दुआएं दी तो मतलब वो बस कीमत पूरी हो गई। बिल्कुल, डॉक्टर एक वाकई एक मसीहा होता है जब अपनी वो ड्यूटी को समझे कि वाकई ये ड्यूटी मेरी किस तरह की है, और लोगों हाँ, के और ये लिए तो एक वाकया था, इतने वाकयात हैं ऐसे, इतने वाकयात हैं कि लोगों के लिए बहुत मसाइल थे उस टाइम। और शुक्र है अल्लाह का कि किसी को कोई इतना सख्त जो है वो नुकसान नहीं हुआ, और इतने ज़ईफ़ लोग भी थे जो कि रिकवर होके चले गए, और इतनी अच्छी उस टाइम उनको केयर मिली, इतनी अच्छी डाइट मिली, एटमॉस्फेयर मिला, आराम का टाइम मिला कि वो वहाँ से तो एक मुशक्क़त के रास्ते से आके जब इधर आए तो उनको ज़हनी तौर पे भी रिकवर हो एक गए। होता था ना, बिल्कुल, मतलब उस टाइम टॉर्चर की, अगर बिल्कुल। वाकई आपको और फिर बीमारी ना भी टॉर्चर, हो और तो फिर जब आप वहाँ से आए हैं और आप अपने घर नहीं जा सकते, आपको अपने ही मुल्क में अपने ही घर के दरवाजे पे किसी और जगह पे बंद कर दिया जाए, तो ज़ाहिर है उनकी फीलिंग भी बड़ी अजीब सी थी उस टाइम। कुछ लोग एजिटेटेड भी थे, फिर उनके रिलेटिव्स को भी कूल डाउन करना, उनको समझाना, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें थी जो कि बिल्कुल। थोड़ा मुश्किल अच्छा था। मैडम, आप मदर एंड चाइल्ड के हवाले से आजकल काम कर रही हैं, तो उसमें आपको गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आप अपने इदारे की तरफ से किस तरह का काम कर रही हैं, आप मेरे सुनने वालों को। मदर एंड चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम जो है ये माँ और नौज़ायदा बच्चों की सेहत का प्रोग्राम है जो कि 2006 में मुल्क भर में शुरू किया गया था। इसका मकसद ये है कि आबादी के ज़च्चा और नौज़ायदा और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाया जाए, माँ की सेहत को भी बेहतर बनाया जाए, डिलीवरी उसकी सेफ कराई जाए, और फिर जो नौज़ायदा बच्चा है उसकी भी देखभाल करना इस प्रोग्राम के मोटो में शामिल है। और ज़्यादा फोकस हम इस प्रोग्राम में किया जाता है गरीब, पसमानदा, दूर दराज इलाकों को, जैसे कि हर यूसी में एक CMWs को सिलेक्शन की जाती है इसमें, ताकि इक्वली जो है वो हर एक को इससे इस्तेफादा हो सके। शुरू में MNCH ने इनकी ट्रेनिंग कराई थी, 18 महीने की मिडवाइफरी ट्रेनिंग कराई थी CMWs की, कम्युनिटी मिडवाइफ्स की, ताकि वो अपना रोल माशरे में निभा सकें। और इनकी अवेयरनेस भी है इनका काम, और सर्विसेज देना भी है। ये एंटीनेटल जो इब्तदाई जो मुआयना होता है ज़चगी के दौरान, हमल के दौरान, उसके बारे में भी आगाह करती हैं हमला ख़वातीन को कि वो किस तरह से सेफ डिलीवरी तक पहुंच सकती हैं, और फिर डिलीवरी स्किल्ड हाथों में जो है वो कैसे उनको कराई जा मतलब सके। आप क्योंकि ट्रेन करती हैं उन खवातीन को, बिल्कुल, आप लोग। क्योंकि दूर दराज के जो इलाके हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि ख़वातीन बड़े मरकज़ सेहत तक तो पहुँच ही नहीं सकती ज़चगी के दौरान। कट ऑफ इलाके इतने हैं, फार फ्लंग एरियाज़ इतने हैं। ऐसे भी है कि कश्ती के ज़रिए सफ़र करके एक इलाके से दूसरी जगह तक भी पहुँचना पड़ता है। ये स्कर्दों के दूर देहातों में ऐसा है सिनेरियो। तो इसमें अगर वहीं पे उनको अपने यूसी में एक तजर्बाकार मिडवाइफरी मिल जाती है, मिडवाइफ ट्रेन मिल जाती है, तो वो उनको वहीं पे उनके ज़चगी का अमल करा सकती है सेफ तरीके से। तो प्रोग्राम बेसिकली इसका मकसद ये है कि 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात को कम करना, हामला ख़वातीन में दौरान ज़चगी अमवात की शरह को कम करना, और डिलीवरी के अमल को
ہنرمند خواتین کے ہاتھوں عمل میں لانا. معنی حمل ادویات کی زیادہ سے زیادہ فراہمی، برتھ اسپیسنگ ہے، فیملی پلاننگ ہے، اس حوالے سے اویئرنیس بھی دیتی ہیں اور کموڈیٹیز بھی دیتی ہیں. سی ایم ڈبلیوز کو میڈیسن بھی دی جاتی ہیں ڈلیوری کے حوالے سے اور فیملی پلاننگ کے حوالے سے، تاکہ وہ ان کو اویئرنیس بھی دیں اور ان کو فراہم بھی کریں. صرف یہ نہیں کہ ان کو بتا کے چھوڑ دیں، بعد میں وہی لوگ جو ہیں وہ یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس آئیں گی کہاں سے، ہم احتیاط کریں تو کس طرح کی احتیاط کریں. تو پھر ان کو کموڈیٹیز بھی دی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کو فیملی پلاننگ کی وہ چیزیں دے دیں، تاکہ وہ جو بھی ان کا چوائس کا طریقہ ہے، جس طریقے سے بھی وہ اپنی فیملی پلاننگ کرانی چاہیں وہ اس طریقے کو اپنائیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ویکسینیشن، بچے کو فوراً پیدائش کے بعد جو ٹیکے لگتے ہیں، جو کہ وہ وائٹامن کے وغیرہ تو ہماری سی ایم ڈبلیوز خود لگاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ویکسینیشن کے حوالے سے ان کو آگاہ کرتی ہیں. حمل کے دوران ماں کو جتنے بھی انجیکشنز لگوانے ہوتے ہیں، حفاظتی ٹیکے لگوانے، ان کے چاہیں وہ اس طریقے کو اپنائیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ویکسینیشن، بچے کو فوراً پیدائش کے بعد جو ٹیکے لگتے ہیں، جو کہ وہ وائٹامن کے وغیرہ تو ہماری سی ایم ڈبلیوز خود لگاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ویکسینیشن کے حوالے سے ان کو آگاہ کرتی ہیں. حمل کے دوران ماں کو جتنے بھی انجیکشنز لگوانے ہوتے ہیں، حفاظتی ٹیکے لگوانے، ان کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں، سیف ڈلیوری کراتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ کوئی ایک فرشتے سے کم نہیں. آپ ایک جہاں پہ اتنا مسئلہ ہے کہ آپ کا روڈ ٹھیک نہیں ہے یا باہر برف جمی ہوئی ہے، لائٹ نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ گھر سے نکل سکو، تو سی ایم ڈبلیو آپ کے گھر میں پہنچ کے آپ کو یہ ساری سہولتیں اس کے فراہم علاوہ کرتی بھی ہیں. بعض لوگ اب بھی مطلب اس دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ عورت کو ہاسپٹل نہیں لے کے جانا چاہیے. ہاں دور دراز علاقوں میں بالکل اگر گھر بیٹھے ایک ٹرین خاتون آ تو ان کی ڈلیوری کرا بالکل دیتی ہے، بچے کی لائف بھی سیو ہو جاتی ہے، اور ماں کے لیے اس سے ہاں بہترین کچھ نہیں ہے. بالکل. اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ہمارا پورے جی پی کے اندر 10 ڈسٹرکٹس کے اندر، کیونکہ ایم این سی ایچ کام کر رہا ہے تو یہ ڈفرینٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں. پرائمری ہیلتھ پہ کام تو اس طرح سے ہے کہ سی ایم ڈبلیوز کے حوالے سے کہ وہ کور دے دیتی ہیں. پھر سیکنڈری میں آ جاتا ہے کہ سول ہاسپٹلس جتنے بھی ہیں وہاں پہ ہماری ایل ایچ ویز ہیں، ڈرائیورس ہیں، اور ہم میڈیسن بھی دیتے ہیں، اکوپمنٹ دیتے ہیں. ٹرشری کیئر لیول ہاسپٹلس میں آر ایچ کیو میں اور پی ایچ کیو میں ہم جو ہے وہ میڈیسنس دیتے ہیں، اکوپمنٹ دیتے ہیں، اور اسٹاف کو تربیت بھی دیتے ہیں. ریفریشر ٹریننگس گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہیں تاکہ جو لوگ پرانا نالج پرانا ہو چکا ہے، کوئی نئی انوویشن آتی ہے، کوئی نیا چینج آتا ہے، کوئی نئی تھیوری آتی ہے، پھر اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ان کو ریفریشر ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ نہیں پہلے اگر یہ تھا تو اب یہ ہے. پہلے جیسے کہتے تھے کہ کم از کم جو ہے وہ 4 مرتبہ دوران حمل اپنا ایک حاملہ خاتون کو طبی معائنہ کرانا چاہیے، تو اب یہ ہے کہ اب کم از کم 6 دفعہ کرانا چاہیے. تو اس طرح کی جو چینجز آتے ہیں اس حساب سے وقت کی ضرورت کے مطابق ان کی ریفریشر ٹریننگس ہوتی رہتی ہیں. جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتے ہیں تو وہ چیک اپ کے لیے کہاں جائیں گے؟ کیا یہی خواتین ان کا چیک اپ کرتی ہیں؟ جو پہلا ان کو پرائمری جو ہے، جو فرسٹ ڈلیوری ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے، اس میں ان کو جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے کہ ڈلیوری کرائیں. لیکن باقی جو ہیں یہ جتنی ڈلیوریز کراتی ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں. اگر آپ کا کبھی ایسا اسٹور میں آپ کبھی جائیں تو آپ جا کے کہیں ہم سے بے شک آپ لسٹ لے جائیں اور آپ چیک کریں کہ وہاں جو سی ایم ڈبلیوز ہیں ان کے گھروں کے ارد گرد کسی سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں. تو اکثر یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے نا کہ بعض فورتھ ڈلیوری ہو یا سکس بلڈ جو نہیں رکتا ہے، خواتین اسی طرح راستے میں مر جاتی ہیں. ان کی ساری ٹریننگ ہے، ان کی ساری ٹریننگ ہوتی ہے. یہ پیشنٹ کو اتنا مینیج کر لیتی ہیں، بالکل ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے. ان کو پی پی ایچ کے پیشنٹ کو جو آپ بتا رہی ہیں ان کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، یہ انیشیل ٹریٹمنٹ دے کے اس کو پھر ریفر کرتی ہیں، اور ایمبولینس میں اگر سے بلکہ ساتھ بھی آتی ہیں، یہ ساتھ بھی ایمبولینس کے آ کے ان کو ایک جو ہے وہ مرکزی صحت تک پہنچا کے جاتی ہیں. ان کی سکسیس سٹوریز بھی بہت سی ہیں. ابھی وہ تو میں یہاں ٹائم کی کمی ہے اور اس وجہ سے میں ڈسکس نہیں کروں گی. کوئی خاص ایک پروگرام ہوا ان کی سکسیس سٹوریز کا تو وہ بھی کبھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. کسی آپ سی ایم ڈبلیو کا کر سکتی ہیں انٹرویو، تاکہ وہ بتائیں کہ وہ کس قسم کے چیلنجز سے گزر کے کتنی خدمات دے رہی ہیں. تو بہت سی ایل ایچ ویز میں نے دیکھا کہ اور سی ایم ڈبلیوز میں نے دیکھا کہ وہ اپنے جب میں نگر میں تھی تو یہ ایم این سی ایچ کی ایک ایل ایچ وی تھی جو کہ سول ہاسپٹل میں کام کری تھی. میں دیکھتی تھی کہ دن رات وہ عورت کھڑی تھی اور سروسز دے رہی تھی. وہ 2 دفعہ کووڈ سے ایکسپوز ہو گئی اپنی ڈیوٹی کے دوران. اس کا 10 مہینے کا بچہ بھی ایکسپوز ہو گیا. وہ تو اللہ کے کرم سے ریکور کر گئی، لیکن اتنے مشکل حالات میں بھی
انہوں نے کوئی پریکاشنس نہیں لی، انہوں نے تو کام کیا اپنا جو ہے وہ یہ کہ ہم کام نہیں کریں گے. اس وقت تو یہ ایس او پیز تھے کہ کووڈ کا پیشنٹ ہے تو ہاتھ ہی مت لگاؤ، لیکن ایسا نہیں ہے، انہوں نے اپنا کام کیا بالکل بھرپور طریقے سے اور اپنی خدمات سر انجام دی. اور ہمارے جو ابھی اس ٹائم جو ہے ہم نے ایم این سی ایچ کے بل بورڈز آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھے ہوں گے، کیونکہ وہ تو بہت پرانے پہلے لگے ہوئے تھے جو واش اوے ہو گئے ہیں، تقریباً ٹیئر آ گئے ہیں ان میں. تو ابھی ہم دوبارہ سے بل بورڈز بنا رہے ہیں اور اس ایک ہی بل بورڈ کے اندر تینوں میسیجز مل جائیں گے کہ بچے کے زیادہ تر بچے جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور صحت ان کی خراب ہوتی ہے اور ایون ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، وہ ناڑو کا انفیکشن ہے. اور اس کے لیے جو ہے اس کے اوپر بل بورڈ کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، ماں کو کتنے کرانی چاہیے چیک اپس ڈیورنگ پریگنینسی، اور جو ہے بچے کو ماں کا دودھ پلائیں. خاص طور پہ یہ تو میری بھی ریکویسٹ ہے سب ماؤں سے کہ ایٹ لیسٹ 6 months تک تو ماں کا ہی دودھ پلانا چاہیے، جو کہ بچے کے لیے ایک مکمل ٹھوس غذا ہے. اس کے علاوہ ایم این سی ایچ نے سک اینڈ نیو بورن کیئر یونٹس اسٹیبلش کیے، جو کہ 5 ڈسٹرکٹس میں، گزر میں، استور میں، گلگت میں، دیامر میں اور اسکردو میں. ابھی یہاں پہ وہ بچے آتے ہیں جو کہ پیدائشی طور پہ ہی بیمار بچے ہوتے ہیں اور بہت فریجائل ہوتے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ ان کو ادھر ہی مطلب ڈلیوری کے فوراً بعد ایڈمٹ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی اسٹاف نہ ہونے کی وجہ سے یہ فنکشنل نہیں ہے، لیکن اسٹیبلش ہوئے ہیں. پھر ایک ہم نے ابھی نیا انیشیٹو لیا ہے یونیسیف اور WHO کی وساطت سے، کے ایم سی کینگرو مدر کیئر. وہ بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، پری میچور ہوتے ہیں، جن کا نارمل ویٹ سے وزن کم ہوتا ہے اور کمزور ہوتے ہیں، وہ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی انفیکشن سے بڑی جلدی جو ہے وہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے کینگرو مدر کیئر کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ بڑا افیکٹو ہے. PHQ میں جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تو اس میں تقریباً 2 مہینوں کے اندر 40 بچوں کو ریکور کیا. تو یہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، اور ہم آگے ہماری کوشش ہے کہ یہ KMC کا جو کانسیپٹ ہے یہ مزید پھیلایا جائے. فی الحال تو یہ گلگت میں ہے، دیامر میں، چلاس کے ہاسپٹل میں ہے، اور آگے ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے GB کے مختلف ہاسپٹلس میں. آپ کا کام ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ ذرا یہ جو خواتین ہیں، اکثر گاؤں کی خواتین یہ ہوتی ہیں، وہ پھر ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں ایسی جو آپ کی طرف سے جو خواتین وہاں ٹرین جاتی ہیں، یا پھر وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. تو آپ کیا ان خواتین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پروگرامس ارینج کرتے ہیں، سیمینارز وغیرہ کرواتے ہیں، کیا کرواتے ہیں کہ وہ خواتین خود بخود آ جائیں ان کے پاس، آپ کے بندے کو خود ان کے پاس جانا نہ پڑے، وہ خود آ جائیں؟ اس طرح کے سیمینارز وغیرہ کراتی ہیں آپ؟ دیکھیں جیسے میں نے بات کی نا کہ ہر UC کے اندر ایک CMWs کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ محلے کے اندر تو بہت آسانی سے آپ کو ایک نیوز مل جاتی ہے کہ یہاں پہ ایک سہولت کار ہے جو کہ ڈلیوری کے اندر جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک محلے کے اندر اور اپنے ہی UC کے اندر اس بات کو پھیلنے میں اور ٹرسٹ بلڈ اپ ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی اور کوئی دیر نہیں لگنی چاہیے. بالکل پاکستان کے جتنے دور دراز کے علاقے ہیں، سب UCs میں آپ کی جو ٹرینڈ خواتین ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تقریباً ہمارے ہر علاقے میں ہے. تھوڑی سی شارٹیج ہمارے پاس دیامر سائڈ پہ ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹرینڈ لڑکیاں ملنا بہت مشکل ہے. تو باقی تو تقریباً ہر علاقے میں ابھی ہے. تک کتنے ٹرینڈ بچے 120 CMWs اس وقت GB میں کام کر رہی ہیں، پورے GB کے اندر پورے GB کے اندر کام کر رہی ہیں. آلدو یہ بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن کوشش یہی ہے کہ ان کی تعداد کو بڑھایا جائے اور جو ہے وہ ایک اچھا اور بڑا نیٹ ورک پھیل جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ لوگوں کا کیا رسپانس ملتا ہے؟ ایسے دیہی علاقوں کا آپ لوگوں کو اچھا رسپانس پازیٹیو مل رہا ہے؟ دیکھیں ہمیں رسپانس تو اس طرح سے کاؤنٹ ہوتا ہے کہ ہم جو میڈیسن بیچتے ہیں وہ 100% یوٹیلائز ہے. ہم جو اکوپمنٹ بیچتے ہیں اس کی یوٹیلائزیشن ہے. ہم ان کو ریپلیس کرتے ہیں، جیسے BP سیٹ آخر یوز کر کے ہی وہ خراب ہو گئی، ویئنگ مشین ہے یوز کر کے ہی وہ خراب ہو گئی اور اس کی مدت پوری ہو گئی، تو پھر ہم ان کو ریپلیس کرتے ہیں. تو یہی فیڈ بیک ہے. منتھلی رپورٹ ہمیں آتی ہے کہ ایک CMWs نے اتنے اینٹی نیٹل کیے ڈیورنگ پریگنینسی، اتنے پوسٹ نیٹل کیے، اتنے ڈلیوریز کی اور اتنے لوگوں کو اویئرنیس دی. تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس کلیکٹ ہوتا ہے پورے ہر ڈسٹرکٹ کا. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اس ادارے کے اندر رہتے کہ کون سے کارنرس ہیں ہیلتھ کے اندر وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو؟ میرا خیال ہے یہ اس ٹائم MNCH کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گی کہ سک اینڈ نیو بورن کیئر یونٹ کو اسٹیبلش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ بچوں کی جو شرح اموات ہے نوزائیدہ بچوں کی وہ کم کی جا سکے.
लास्ट में आप हमारे सामने सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मदर्स का यही जो है वो अपने जो प्रेगनेंसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो इसको जो है वो इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, लेकिन यह है कि आप अपना तिब्बी मुआयना रूटीन से कराएं, अपनी वैक्सीनेशन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो कराएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें। आपको पता है कि पहले 3 महीने फोलिक एसिड लेना है, आप वो लें, जो कि CMWs को भी हम फराहम करते हैं, LSWs के पास भी होती हैं। हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो आपको डॉक्टर्स भी इसके बारे में बताती हैं। तो अपने आराम का भी ख्याल रखें और अपने रूटीन के जो आपके मामूलात हैं उनको भी चलाएं। लेकिन ये है कि एक्सपर्ट के हाथों डिलीवरी ज़ाहिर है आजकल तो लोग अवेयरनेस आजकल सोशल मीडिया ने भी इतनी लोगों को दी है कि एक जो डिलीवरी के अंदर एक्सपर्ट जो मिडवाइफ है वो उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, और दूर देहात जो है इलाके उनके अंदर जो है वो इस पेचीदगी से बचा जा सकता है, ताकि वो असेस कर लेते हैं। एंटीनेटल कराने का मकसद यही होता है। कुछ लोग में हिफाजती टीके कभी नहीं लगवाए, कुछ सासें कह देती हैं हमने तो कभी नहीं ये कराया था, या हमने तो कभी ये एंटीनेटल नहीं कराया था, हमने तो कभी कोई मुआयना नहीं कराया था, हमारे तो 7-8 बच्चे हो गए। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप बाकायदगी से अपना चेकअप कराएं, ताकि अगर कोई पेचीदगी बनती जा रही है तो वो उसी टाइम एसेस हो जाए और उसी टाइम उसका भांप लिया जाए, ताकि डिलीवरी फिर उसी तरीके से कैरी ऑन की जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुसरत। डॉक्टर नुसरत के काम को आपने देखा, सुना, सराहा। मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी सामीन अभी हमें सुन रहे हैं, डॉक्टर साहिबा को सुन रहे हैं, यहाँ अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा हर वक्त अवेलेबल होती हैं और माशाल्लाह से ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी काम कर चुकी हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी काम कर चुके हैं, लेकिन इनके जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया माशाल्लाह से एक इनका नाम रहा है, लोग इनके काम को सराहते हैं। और मैं भी यही आपसे तवक्को रखती हूँ कि माशाल्लाह आप जो भी काम कर रही हैं अभी मदर एंड चाइल्ड के हवाले से, इस काम को आप इसी सीट में बैठ के आप काम करें, क्योंकि एक खातून जब एक काम कर रही होती है ना, वो ज़्यादा एक खातून की परेशानियों को, उसमें की लाइफ में आने वाली हर्डल्स को समझ सकती हैं। तो इस फील्ड की तरफ आई हैं तो ये यकीन जानिए बहुत खुश आइंदा सी बात है, और आपको देखते हुए बहुत सारी बच्चियाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आएंगी और अपना काम सर अंजाम देंगी। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपको जो है ना तकलीफ देंगे, और अपने सुनने वालों को आपके काम, आपका जो भी सिस्टम है इससे आगाही और बेहतर तरीके से हम उन तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें अपनी मेज़बान सरवत सबा को, प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर शेजिद के साथ।